السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 11 اکتوبر ہے 2021۔ آج سے صرف ایک دن پہلے 10 اکتوبر 2021 کو مملکت پاکستان ایک عظیم حادثے سے دوچار ہوا، اور وہ حادثہ ہے محسن پاکستان، محافظ پاکستان، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات۔ اللہ تعالیٰ محسن پاکستان، محافظ پاکستان کی کروٹ کروٹ بخشش فرمائے، ان کے آنے والے تمام مراحل اللہ آسان فرمائے، اللہ ہماری احسان فراموشی کو معاف فرمائے۔ انہوں نے صرف اس مملکت پر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام پر جو احسان کیا ہے، اللہ اس احسان کا بدلہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے، ہماری دلی تمنا ہے، اور آپ سب سے بھی سننے والوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مملکت خداداد کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کو بنایا۔ وہ وجہ بنے ہم ایٹمی پاکستان بنے ہیں۔ چونکہ میڈیا کا دور ہے، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی سامنے آتے ہیں، آپس میں ایک ہم اثر ہونے کے ناطے رقابت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک بات کہا کرتے تھے اور اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایٹمی پروگرام کے اندر جو چیز، جو خدمت میں نے سر انجام دی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، یورینیم کی افزودگی کو آپ عام طور پر، میں سائنٹسٹ تو نہیں ہوں لیکن مجھے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے جس آسان انداز میں اس یورینیم کی جو افزودگی سمجھائی تھی، وہ میں آپ کو ان کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ آج سے سال پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ، انہوں نے میرے پیچھے جمعہ پڑھا تھا، تو کچھ سوالات جوابات ہوئے، تو انہوں نے میں نے کہا تھا یہ افزودگی کیا ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں، کمی بیشی غلطی ہو تو معاف، کیونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ اور ویسے عجیب بات ہے، اسلام کے علاوہ جس شعبے میں بھی بات کریں تو آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے اور آپ صاف کہہ دیتے ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا شعبہ ہے، یتیم شعبہ ہے، جو لو کا پٹھا ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ کے ہاتھ دھونا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی پلمبر اٹھے گا، کوئی انجینئر اٹھے گا، کوئی ڈاکٹر اٹھے گا، ساری زندگی اس نے کسی اور شعبے میں لگائی ہوگی، اب نہ گھر کا، نہ گاٹ کا، نہ کہیں کا، نہ ادھر کا، نہ ادھر کا، آ کے وہ جناب علی قرآن و حدیث پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر الحمدللہ ہمارے بڑوں کی تربیت ہے، ہمارے شعبے میں یہ نہیں ہوتا، ہم دوسروں کے شعبوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے، دوسرے کے شعبوں کی بات کریں تو الحمدللہ بتا کے کرتے ہیں۔ تو خیر وہ بات ہو رہی تھی ایٹمی سائنسدان کی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یورینیم کی اگر آپ ایک آسان مثال سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی دکان میں بھی بیٹھ کے آپ اس کو افزودگی آپ اس کی کر سکتے ہیں، کہ اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ آپ لسی کو ریڑکتے ہیں تو خاص مقدار میں جا کے یہ ریڑکتے ہیں نا تو اس پر مکھن آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ بس یورینیم کی افزودگی بھی ایک خاص لیول پہ جا کے ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک آسان طریقے سے مجھے یہ بات سمجھائی تھی، جو مجھے تھوڑا سا مضمون یاد ہے، میں نے آپ کے سامنے بات بتائی تھی۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اندر جو کام تھا وہ یورینیم کی افزودگی کا تھا، اور یورینیم کی افزودگی کے بغیر باقی کیا کہتے ہیں جو ایٹمی پروسیس ہے وہ دنیا کے ہر ملک کے پاس ہے تقریباً، جو نہیں ہے وہ یورینیم کی افزودگی نہیں ہے، اور یورینیم کی افزودگی نہ ہو تو ایٹم بم بنتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا یہ کردار ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔
ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک بات کہا کرتے تھے، جو میرے پاس تھی وہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے وہ ساری دنیا کے پاس ہے، پھر ساری دنیا ایٹمی پاور کیوں نہیں بنتی ہے؟ جو میرے پاس تھی اسی سے وہ ایٹم بم بنتا ہے، وہ تھی یورینیم کی افسودگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقیوں کے کردار کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ مسلمہ کردار جو کیا کہتے ہیں تمام اسباب کا اصل سبب ہے، یعنی مدر کاز ہے، وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کنٹریبیوشن یورینیم کی افزودگی کی، جس کی وجہ سے پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ آج ان کی وفات کے بعد ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں، اور کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان میڈیا کا اتنا زور ہے کہ وہ مثبت لوگوں کو ہیرو بننے نہیں دیتا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے میں کنجر ہیرو بنتا ہے، یہ کنجر کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، ناراض ہوں تو 1000 دفعہ ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں کنجری ہیرو بنتی ہے، آپ اس کنجر کو، اس کنجری کو اداکار کہیں، اداکارہ کہیں، گلوکار کہیں، گلوکارہ کہیں، فنکارہ کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن اصل لفظ تو وہی ہے نا، یہ کنجر و کنجری کا لفظ تو ان کے لیے تھا، اور وہیں سے جا کے اس کو آپ نے الفاظ بدل کے کسی کو آپ نے ایکٹر کہہ دیا، ایکٹریس کہہ دیا، اداکار کہہ دیا، اداکارہ کہہ دیا۔ یہ کنجر یا کنجری گالی نہیں ہے، یہ کنجر کا لفظ بتاتا ہے کہ کسی کا شعبہ کیا، اگر کسی کا شعبہ کنجروں والا تو وہ کنجر ہوگا، کنجریوں والا تو وہ کنجری ہوگی، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر کریں، میں کس بات پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر بات کر رہا ہوں، لیکن ان پہلوؤں پر بھی بات کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو خیر بات یہ تھی کہ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا سانحہ ہے کہ یہاں جو مثبت لوگ ہوتے ہیں نا، مثبت لوگ سے مراد جو اصل لوگ ہوتے ہیں، مثبت لوگ کا مراد نہیں جو مثبت کی رٹ لگاتے ہیں اور نفی کی رٹ نہیں لگاتے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ کیا کریں، بات پر موضوعات نکلتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو اصل لوگ ہیں وہ ہیرو، ان کو ہیرو بننے نہیں دیا جاتا۔ جو نقل لوگ ہیں، جو قوم کا وقت برباد کرتے ہیں، ان کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس پہ پھر سے بات کریں گے، لیکن ابھی اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، ہم آگے چلتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اصل ہیرو تھے اس ملک کے، اصل محسن تھے اس ملک کے، اصل محافظ تھے اس ملک کے۔ 1 اکتوبر 1936 کو بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پس منظر میں پٹھان قبیلے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو اپنی جان، اب ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس امانت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پوری زندگی، ان کا پورا بایو ڈیٹا سامنے رکھنا میرے یہاں اس پروگرام میں مقصد نہیں ہے، میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ بس بھٹو نے پروگرام ایک پلاننگ کی تھی، لیکن سارا عملی کام جو تھا وہ شہید ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا۔ شہید ضیاء الحق کے دور میں بہرحال یہ پروگرام اپنی تکمیل کو پہنچا، اور 1984 میں پاکستان اٹامک پاور بن چکا تھا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شہید ضیاء الحق کو کہہ دیا تھا کہ ہم ایک حکم پر اب دھماکہ کر سکتے ہیں۔ چاغی کے پہاڑ، چاغی کے سرنگیں کھود دی گئی تھی تاکہ اچانک کبھی ایمرجنسی کی ضرورت پڑے تو پاکستان دھماکہ کر سکے۔ پھر ایسے ہی ہوا، انڈیا نے جب دھماکہ کیا تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ ہم اعلانیہ طور پر پوری دنیا کے سامنے آ جائیں۔ خیر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ایٹمی پاکستان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ان قوم پر، ایک احسان فراموش قوم پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے محسن کا اتنا بڑا احسان ہے۔ بات کو میں تھوڑا سا سم اپ کرتے ہوئے اور کیا کہتے ہیں خلاصے کی طرف جاتے ہوئے ایک چند چیزیں عرض کروں گا کہ میں ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کلپ سن رہا تھا جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی خوشی کا لمحہ کیا تھا اور آپ کے غم کا لمحہ کیا تھا۔ جواب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مزاج کا پتہ چلتا، اور ایک اور جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس سے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے، پہلے میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں کہا میڈیا پہ کہ ہم بھوپالی ہیں
اور جو بھوپالی ہوتا ہے، بھوپالی ہے، ان میں کوئی غدار نہیں ہوا ایک، اور ان میں کوئی قادیانی نہیں ہوا دو. یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ مذہب کا عنصر ڈاکٹر عبد القدیر خان میں کتنا مضبوط تھا. وہ ختم نبوت پر فدا ہونے والے آدمی تھے. اور ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، عالم برزخ میں پہنچ جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. اب وحی نازل نہیں ہوگی اوپر سے کسی انسان پر بھی، وحی شریعت کسی انسان پر بھی نازل نہیں ہوگی. یہ ہے ختم نبوت کا مطلب.